اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا اور انہیں وعدہ کرنے کا وعدہ اپنا یاد دلایا کہ میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کو مت بیچو بہت تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ تو اس کی ہم نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ تعریف دیکھی تھی، تفصیل دیکھی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور اسی کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ بلا وجہ لوگوں کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی ایک اہمیت ہے جو حالات سے یا اس طرح کے لوگوں کا بیٹھ جانا، مقرر بن جانا اور اپنے آپ کو دین کی طرف مطلب ثابت کرنا کہ میں دیندار ہوں اور دین پڑھا ہوا نہ ہو، ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرنے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ منع کیا گیا، بلکہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ دین کس سے حاصل کر رہا ہے، آیا کہ وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ یہ چیز حجت نہیں ہے کہ بھئی میں نے تو فلاں سے پوچھ لیا، فلاں نے یہ جواب دیا۔ تو اور یہ ویسے بھی آج کل بھی ایسا تو یہ مطلب عام طور پہ چل رہا ہے کہ لوگ دین کے معاملے میں اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں دین کو۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر فرمایا تھا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنی جانوں کو بھول گئے ہو۔ اس چیز کا ذکر تھا کہ جو یہودی کرتے تھے، وہ کچھ ہم نے اس کے ضمن میں آج کل کا پڑھا تھا کہ اگر آج کل بھی کوئی ایسا شخص ہے جو لوگوں کو تو دین کا حکم دے اور خود دین سے عاری ہو تو وہ بھی اسی ضمن میں آ جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد چاہو۔ صبر کی کچھ ہم نے احادیث دیکھی تھی اور تعریف وغیرہ اس کی دیکھی تھی۔ اب آگے جو ہے نا اگلی آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے بنی اسرائیل کو نعمتوں کا ذکر یاد دلوایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں کی۔ تو ابھی ہم وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تم کو لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص نفس عن نفس، جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا، شیئن کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعت، اور کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو جو ہے نا وہ نعمت یاد دلائی، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں اور اس سے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا۔ اس سے مطلب جو کہنے کے اسے پچھلا رکوع تھا، بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلائی گئی، وعدہ وفا کرنے کا حکم دیا گیا، ابھی دوبارہ نعمت یاد دلائی گئی۔ تو مقصد صرف ان کو تنبیہ کرنا اور تاکید ہے کہ بسا اوقات جیسے ہم عام طور پہ بھی عام زندگی میں انسان کسی بات کو زیادہ اتھینٹک کرنے کے لیے ہم اس کو دہرا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اس چیز کو دوبارہ دہرایا کہ انہیں تنبیہ ہو جائے اور انہیں تاکید ہو جائے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تم پر بڑی خاص نعمتیں ہیں اللہ کی، کیونکہ بنی اسرائیل اس سے غافل ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کون ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مطلب ان کی نسل، ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب اس زبان میں اسرا اور ایل، اثر اور ایل دو لفظ ہیں۔ اسر کا مطلب عبد، ایل کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ، مطلب اس کا مطلب اللہ کی عبادت کرنے والا، ان کا یہ لقب تھا۔ تو بعد میں جو ان کی یہ باقی پوری قوم تھی اس بنی اسرائیل، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت یاد دلائی۔ اب اس آیت سے نا بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور آنے والی 10-11 آیات میں بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ہی ذکر ہے۔
बारी बारी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नेमतें गिनवाई हैं कि मैंने तुम्हें ये नेमत दी, ये नेमत दी, ये नेमत दी। इस आयत में जिस नेमत का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैंने तुमको तमाम आलमीन पर फजीलत दी थी। ये फरमाया ना अल्लाह तबारक व तआला ने अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें तमाम आलमीन पर फजीलत दी। अब आलमीन का मतलब तो हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर कि इसके अंदर तो सारी कायनात शामिल है, अंबिया भी शामिल हो जाएंगे, मलाइका भी शामिल हो जाएंगे और सारी मखलूक शामिल हो जाएगी। तो इसका जवाब और इसको समझने के लिए ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ख़ास तौर पे कि मैं जानता हूँ यूट्यूब पर कोई चंद एक स्कॉलर्स ऐसे मौजूद हैं जिनके ऊपर अगरचे उलमा ने गिरफ्त भी की है और जवाब दिए भी हैं, बाकायदा लिखा भी है, लेकिन वो यहाँ से ये साबित करते हैं कि बनी इसराइल जो है ना, चूंकि अल्लाह ने उनको फजीलत दे दी और फरमाया वो आलमीन पर फजीलत रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो माअज़ल्लाह अंबिया से भी ज़्यादा और इस उम्मत से भी ज़्यादा, यानी कि आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से भी, हमसे भी ज़्यादा फजीलत वाले हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मकसद ये है अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको फरमाया कि तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी, मुराद ये है कि उस दौर के जो उनके लोग थे, जो उनका ज़माना था, जो कुछ उस ज़माने में मौजूद था, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उन लोगों पर फजीलत दी थी। क्योंकि देखें कुरान की एक आयत से, ये मेरी एक मतलब उसूल याद रखें शरीयत का, कुरान की एक आयत या एक हदीस पाक उसका फ़कत तर्जुमा पढ़ के मसला अखज़ करना, किसी चीज़ को साबित करना, कोई अकीदा या नज़रिया बना लेना, ये सरासर गुमराही है। जहाँ पर जब हम कुरान की एक आयत पढ़ते हैं, तर्जुमा या हदीस पाक पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा बरकत के लिए पढ़ना, रहमत के लिए पढ़ना, फजीलत के लिए पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन एक रवायत पढ़ के, एक आयत पढ़ के या एक हदीस पढ़ के उससे कोई हुक्म निकाल लेना, उससे कोई दलील निकाल लेना, ये जहालत है। कुरान जब पढ़ेंगे तो उसके उस आयत के मुताबिक बाकी सारी आयत, पूरा कुरान देखना होगा, फिर एक आयत का माना फिक्स होता है। भी फलां आयत में ये है, फलां आयत में ये है, फलां में ये, तो अब ऐसा माना तो नहीं ना होना चाहिए कि यहाँ पर हम एक माना कर दें, अगली आयत में जाके दूसरा माना करें तो दोनों आयत आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाए। वो तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह फिर कुरान में तजाद हो जाएगा और वो तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कुरान को ऐसे समझना है कि उसमें तजाद और टकराव और ऑपोजिट कोई चीज़ पैदा ना हो। इसी तरह हदीस पाक है कि मेरे उस्ताद साहब थे, वो फरमाया करते थे कि बेटा एक हदीस को समझने के लिए, एक हदीस को समझने के लिए आपको उस हदीस की, उसके टॉपिक की 1000 हदीस पढ़ना पड़ती है, फिर जाके समझ आती है कि इस एक हदीस का मफहूम क्या है। और उस 1000 में से हर एक को समझने के लिए 1000 और पढ़ना पड़ती है। तो खाली बुखारी में से एक हदीस निकाल के उसके ऊपर शोर शुरू कर देना और ये कहना कि ये रवायत निकल आई है, देखें ये हज़ूर ने फरमा दिया, ये सरासर जहालत होती है। और ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं। इस आयत से भी वो ये साबित करते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि बनी इसराइल को तो अल्लाह ने फजीलत दी हुई है। ये कल परसों अपने पाकिस्तान के भी एक मौलवी साहब ने इस तरह का जो है ना वो शोशा छोड़ा है बनी इसराइल के बारे में कि देखें जी अल्लाह ने उन्हें फजीलत दी हुई है। अरे भाई पूरा कुरान तो पढ़े ना। अब मैं ये बात क्यों करूँ, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में खुद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने फरमाया उम्मत मुहम्मदिया को मुखातिब करके, हमें मुखातिब करके, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को मुखातिब करके, तुम इन उम्मतों में सबसे बेहतरीन हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई। अब पहले फरमाया कि बनी इसराइल को तमाम आलमीन पर फजीलत है, अब फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को कि तुम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो अब अगर तो हम ये माना ले लें पिछली आयत से, जैसे चंद एक लोग ले लेते हैं कि शायद बनी इसराइल सबसे अफजल है, तो फिर कुरान पाक की इस आयत का माना क्या होगा कि तुम इन उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो खुलासा यही निकलेगा कि जब बनी इसराइल की फजीलत का जिक्र आया
تو وہ بنی اسرائیل کے دور کے اعتبار سے تھا، اس وقت تک جو کچھ موجود تھا ان کے لیے تھا، جو نہیں آئے تھے ان کو شامل نہیں کیا گیا اس چیز میں۔ جب ہمیں فضیلت دی گئی تو جب ہمیں کہا گیا کہ تم جو امتیں ظاہر ہو گئیں، اخرجت للناس، جو امتیں بھی آئیں دنیا میں، تم ان سب میں بہتر ہو، تو پھر ہماری بہتری سب پر غالب آ گئی۔ تو اس سے مراد یہ نہیں لیا جائے گا کہ وہ بنی اسرائیل شاید انبیاء سے بھی افضل ہو گئے اور ساری کائنات سے افضل ہو گئے، جیسا کہ چند لوگوں نے سمجھ لیا۔ اب پھر اس کے بعد آتا ہے کہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس آیت میں تو چونکہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، لیکن یہ بنی اسرائیل تو وہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں موجود ہیں، آیت تو حضور پر نازل ہوئی نا، تو مخاطب تو حضور کے زمانے والے ہو گئے، تو ان کو کہا گیا کہ تم عالمین میں فضیلت ہو، تو اس دور میں تو صحابہ بھی موجود تھے، آقا علیہ السلام کی ذات بھی موجود تھی، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ کوئی آیت اس دور کی تو ہے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے بعد یا ان سے پہلے جب بنی اسرائیل پر انبیاء آ رہے تھے، مبعوث ہو رہے تھے، اس وقت یہ نازل ہوئی ہو۔ یہ تو بعد میں نازل ہو رہی نا، کہ انہیں کہا گیا، انہیں یاد دلایا گیا، تو انہیں فضیلت دی گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخاطب اس آیت کے مطلب یہ آیت نازل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ہوئی، لیکن اس سے مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، کیونکہ اس آیت کے بعد اس کا سیاق و سباق اگر دیکھیں تو اس میں جتنی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ نعمتیں صرف وہ نہیں ہیں جو حضور کے زمانے میں بنی اسرائیل کو ملی ہیں، وہ نعمتیں وہی ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہیں ملنی شروع ہوئی تھیں، اور بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں جو نعمتیں ملی تھیں، اس میں ذکر ان کا ہے۔ تو مخاطب یہ سامنے والے لوگ تھے، لیکن مراد پچھلے لوگ تھے جو بنی اسرائیل کے گزر گئے، تو ان کا ذکر کیا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور جو ان کے بعد تھے، کہ جنہوں نے اپنے دین میں کوئی تبدیلی کر دی تھی، توریت میں تحریف کر دی تھی، بعد میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توریت عطا کی اور نعمتیں ذکر کی، اسی کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری امت اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جو اس نے تمہیں عطا کی جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے، تم میں سے بادشاہ بنائے، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو اس نے پورے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ مطلب بنی اسرائیل میں سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مشہور قول کے مطابق کچھ 70,000 انبیاء آئے، فکس تعداد تو ہمیں نہیں معلوم، کوئی مطلب آیات میں قرآن پاک میں یا حدیث میں نہیں آئی، لیکن ایک مشہور قول ہے کہ 70,000 انبیاء آئے بنی اسرائیل کی قوم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکومتیں دیں، بادشاہتیں دی، علم عطا کیا، اور یہ قرآن پاک کی دوسری آیت سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مخاطب اگرچہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے یہودی تھے، لیکن مراد اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود جب وہ انحراف کر گئے اور بدل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نعمتیں یاد دلوائیں، تو مخاطب اس سے وہ لوگ مراد تھے۔ اب پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور دوسری آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب آخرت سے ڈرا کر ایمان لانے کی دعوت دی۔ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کو اور اس کی دی ہوئی فضیلتوں کے تقاضوں کو پورا نہ کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے، تو تم اللہ کے عذاب سے کسی طرح نہیں بچ سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا آیت کے اندر کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو، مطلب قیامت کے دن سے ڈرو جب کوئی ایک جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہو سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کسی کی مدد وغیرہ نہیں کی جائے گی، تو اس چیز کا اشارہ کیا۔ اب یہ دیکھیں، کسی شخص کو سزا سے بچانے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص نے کوئی جرم کیا ہو اور چاہتے ہو کہ اس کو سزا نہ ملے، تو 4 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ کوئی شخص کہے کہ اس مجرم کے بدلے میں اس کو سزا دے دے، ٹھیک۔ دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ کوئی شخص مجرم کی سفارش کر دے
اور اس سفارش کے بدلے میں مجرم کو معاف کر دیا جائے، یا یہ صورت بن سکتی ہے کہ مجرم سے کوئی تاوان، فدیہ، جرمانہ وغیرہ لے لیا جائے، باقاعدہ سزا نہ دی جائے، یا کسی شخص کے دباؤ پر زور ڈال کے، جیسا ہمارے پاکستان میں چلتا ہے، مجرم کی مدد کر دی جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ 4 صورتوں کے علاوہ مجرم کو چھڑوانے کی یا سزا ختم کرنے کی کوئی 5ویں صورت نہیں بنتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا کہ تم قیامت کے دن کسی صورت میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، وہ تمہیں ضرور ملے گا اگر تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اب یہاں پر ایک چیز بڑی اہم آتی ہے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیں جی وہ اہل کتاب تو ہے نا، اللہ کی توحید کو تو مانتے ہیں، انبیاء کو تو مانتے ہیں، کیا اللہ انہیں جہنم میں بھیج دے گا؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو جہنم میں بھیج دے گا؟ فلاں شخص نے اتنا بڑا نیک کام کیا تھا، کیا وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے؟ حتیٰ کہ اب تو یہ سوال کفار کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما دیا ہے تو اب حضور کی ذات پر ایمان لانا شرط اول ہے۔ حضور کی ذات پر ایمان لائے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ انسان سارے انبیاء پر ایمان لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، صفات پر، معجزات پر ایمان نہ لائے، کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ کہ اس نے خود اس آیت میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، مطلب کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی، شرط یہی ہے کہ حضور کی ذات پر ایمان لے آؤ، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پر آیا ہے شفاعت کا ذکر، اس کو میں تھوڑا سا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں اس پہ 2 طرف بڑی شدت پائی جاتی ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو مطلقاً انکار کر دیتا ہے کہ شفاعت ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ ایک وہ طبقہ ہے جو شفاعت کو اتنا زیادہ بڑھا لیتا ہے کہ وہ گناہوں پر بھی دلیر ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اگر ہم موجودہ جو فرقے موجود ہیں ہمارے ہاں پاکستان، برصغیر انڈیا میں، ان سے پیچھے جا کے 300-400 سال سے پیچھے جا کے 1400 سال ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کو، ہجرت کو، جو 1442 ہجری چل رہا ہے، اس سے پہلے جا کے مطلب یہ آگے والے 300-400 سال نکال لیں، پچھلے اسلام کے 1000 سال کی تاریخ پڑھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، کسی امام کو، کسی محدث کو، کسی فقیہ کو، کسی مفسر کو پڑھ لیں، جو بات میں کر رہا ہوں اس میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ قیامت والے دن انبیاء بھی شفاعت کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، علماء اور حفاظ بھی شفاعت کریں گے، نیک مومنین بھی ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا قرآن پاک کے مطلب فضیلت کے اندر کہ جو شخص قرآن پاک پر عمل کرے، اس کو سیکھے، اس کو یاد کر لے، اس کو سیکھ لے، اس پر عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے، وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جن کے لیے اعلان ہو چکا تھا کہ انہوں نے جانا ہی جہنم میں ہے، مطلب کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، وہ شخص ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، جو قرآن سیکھنے والا ہوگا، جو قرآن سکھانے والا ہوگا، جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا۔ پھر ہم کیا بھی شفاعت کریں گے؟ اب پھر کہا جاتا ہے دیکھیں اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، تو مقصد یہ ہے کہ کفار کے معاملے میں، مشرکین کے معاملے میں، جس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو، اگرچہ ساری زندگی وہ کلمہ پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، مسلمان بھی رہا، بعد از وفات اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کر دیا گیا، لیکن اگر مرتے وقت خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، مشرک ہو کے مر گیا، مرتد ہو گیا، ملحد ہو گیا، اللہ کی ذات کے بارے میں معاذ اللہ کوئی شک آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی معجزے پر شک آ گیا، یا کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کر بیٹھا،
مطلب یہ کہ کافر ہو کے مرا گیا تو اس کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کرے گا بھی نہیں۔ لیکن باقی جو مومنین ہوں گے، مسلمان ہوں گے، گناہگار ہوں گے، ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، اور نیک مومنین بھی شفاعت کریں گے، قرآن پڑھنے والے بھی شفاعت کریں گے۔ یہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ بزنی کے الفاظ آتے ہیں، مطلب اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کر سکے گا، شفاعت نہیں کر سکے گا۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے، یہ الفاظ ہیں آیت الکرسی کے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے ایسا شخص جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے؟ جب اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہو یہ کہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، کون ہے، کس میں اتنی ہمت ہے؟ اللہ نے خود فرمایا، اور پھر خود فرمایا الا باذنہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اجازت دے دے، جس کو اجازت دے دی جائے گی، انبیاء کو، ملائکہ کو اور نیک لوگوں کو، وہ پھر شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ قرآن پڑھنے والے بھی شفاعت کریں گے۔ تو یہ جو ایک نظریہ بن گیا ہمارے معاشرے میں کہ شاید ایک طبقے نے یہ نظریہ بنا لیا کہ شفاعت تو ہے ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کے سامنے شفاعت نہیں کرے گا، یہ بھی غلط ہے۔ تو ایک یہ جس نے نظریہ بنا لیا کہ شاید شفاعت ہونی ہی ہونی ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی چیز دیکھیں نا کہ شفاعت کی، شفاعت اس کا لغوی معنی ہوتا ہے بخش دینا، بخشش مانگنا، اور جیسے عام طور پہ ہم عربی میں کہتے ہیں حق، ہماری اردو میں بھی عام طور پہ چلتا ہے حق شفا، کہ ایک شخص نے اگر کوئی گھر بیچ دیا، ساتھ والا ہمسایہ خریدنا چاہتا تھا اور اس نے کسی دور والے کو بیچ دیا، تو عدالت میں کیس دائر ہو جاتا ہے میرا زیادہ حق تھا یہ لینے کا، حق شفا جس کو کہہ دیتے ہیں۔ شافع وہ شخص جو سفارش کرے، جو شفاعت طلب کرے، جو کسی کے جرم سے اس کو معاف کر دے۔ اس کا اصطلاحی معنی یا شرعی معنی بنتا ہے کہ گناہ کبیرہ میں تخفیف ہو جائے یا عذاب بالکل ختم ہو جائے، گناہ صغیرہ کی معافی ہو جائے، نیکیاں قبول کر لی جائیں، برائیاں معاف ہو جائیں اور جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے عام طور پہ، عام زبان میں۔ اور پھر یہ چیز یاد رکھیں کہ شفاعت کی جو قیامت والے دن انبیاء، ملائکہ اور عام لوگ کریں گے، اس کی 49 قسمیں ہیں، 49 قسم کی شفاعت ہے۔ تو ایک جملے میں یہ انکار کر دینا کہ ہے ہی نہیں ہے اس کا وجود، ایک آیت پڑھ کے، ایک لفظ پڑھ کے، مطلب آپ کو لفظ کا مطلب بھی نہ آتا ہو اور اس کی اقسام بھی نہ پتہ ہو، یہ ساری کی ساری 49 اقسام قرآن پاک کی آیات سے ہی نکلتی ہیں جو کی جائے گی، کس کس قسم کی شفاعت ہوگی۔ لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی، کافر کی شفاعت نہیں ہوگی، جس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس کی شفاعت نہیں ہوگی اور وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو باقی شفاعت ہر کوئی کرے گا۔ اب اس میں قرآن پاک میں بھی آیات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے میرے رب میری اور میرے والدین کی اور جو مؤمنین میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ شفاعت یہ نا، دعا کریں گے اور کر رہے ہیں، پھر ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی والی دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بھی، میرے والدین کی بھی اور تمام مومنوں کی، حتیٰ کہ جو بھی پیدا نہیں ہوئے قیامت تک کے لیے، ان کی بھی شفاعت کر دے۔ مطلب ایک طرف انکار کر دے انسان کے شفاعت کا تصور ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، دوسری طرف نماز میں خود شفاعت کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہو کہ یا اللہ میرے کہنے میں تو معاف کر دے۔ تو قرآن پاک میں بہت ساری اس طرح کی آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب اپنے رب سے تمہاری سفارش کروں گا، تمہاری شفاعت کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو قرآن پاک میں اس طرح کی آیات ہیں۔ اور پھر مومنین کے لیے بھی ہے کہ مومنین کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے رب ہماری مغفرت فرما،
ہم سے پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں کی بخشش فرما۔ تو اب یہاں سے ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ وفات پا گئے ہیں ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنا سنت بھی ہے، جائز بھی ہے، قرآن سے ثابت بھی ہے، اور اس کا انہیں فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ لیکن اگر میری دعا کرنے کا، ہمارے دعا کرنے کا مردے کو فائدہ ہی نہیں پہنچنا تو پھر اللہ نے حکم کیوں دیا؟ معاذ اللہ قرآن میں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں نا کہ جس کا جو فضول ہو، معاذ اللہ فائدہ ہے، ہمارے دعا کرنے کا مردے کو فائدہ پہنچنا ہے تو ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا نا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبرائیل اور عام فرشتے، روح جب قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے نا فرشتوں کے ضمن میں جب بولا جائے، انسان کی روح کے بارے میں نہیں، فرشتوں کے ضمن میں جب بولا جائے تو اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جبرائیل اور عام فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، لائن میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، اور ان میں سے کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بات کر سکے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولا یشفعون الا لمن ارتضى، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا الا لمن ارتضى، سوائے اس کے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، جس سے رب راضی ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا وہ بھی شفاعت کرے گا۔ عام لوگ بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اور صالحین بھی کریں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن پڑھنے والے بھی کریں گے، قرآن سیکھنے والے بھی کریں گے، اور پھر احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، مطلب جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، ان کے لیے شفاعت ہے بھی نہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے خود فرما دیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ مطلب اگر کسی شخص کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا، دوست تھا کوئی، رشتہ دار تھا کوئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس کو معاف کر دے، اور بالفرض اس کا خاتمہ خدا نہ خواستہ ایمان پر نہ ہوا ہو، تو اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت قبول نہیں کرے گا، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور انبیاء ایسے شخص کی شفاعت کریں گے ہی نہیں۔ اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ ہر نماز میں ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے، موت کے وقت انسان کا ایمان سلامت رہے، بہت سارے لوگوں کا نہیں رہتا سلامت، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور پھر اس میں احادیث بھی ہے، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا۔ اب حضور قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، قیامت کا ایک دن بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا۔ تو آپ کو کئی کہنے والے مل جائیں گے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور نبی کا علم یہ ہے کہ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ قیامت کے دن کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کچھ ہوگا، اپنی طرف سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے، ذاتی کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ نے انہیں یہ بتایا کہ یہ کچھ ہونا ہے قیامت میں۔ تو وہ حضور فرما رہے ہیں میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا، سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی، پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم کرے گا۔ مطلب یہ حضور نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی تعلیم نہیں فرمایا، وہ حضور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حمد کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، پھر میں گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، یہ 3 سے 4 بار، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ یہاں پر حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ جن پر جہنم کا دوام سے مراد ہمیشہ رہنا، یعنی کہ جن کا جہنم میں ہمیشہ رہنا واجب ہو چکا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ سورہ فرقان کی ایک آیت ہے
ایک منٹ آپ کو آیت نکال کے بتا. شفاعت تو کرنی ہے آقا علیہ السلام کی. میں نے آپ کو یہ حدیث پاک بھی سنائی کہ وہ آقا علیہ السلام شفاعت کریں گے. اور بھی کئی روایات ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. پہلی چیز، 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی. اب اس کا حقیقی معنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا علیہ السلام جانتے. بہرحال شارحین نے، شرح کرنے والوں نے اس کی معنی بیان کی ہے کہ اس سے مراد کیا. پھر تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلی تیمم بنا دیا گیا، مطلب ہمارے لیے جائز کر دیا گیا جہاں بھی نماز پڑھیں. پرانی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، وہ ایک خاص عبادت گاہ میں ہی جاتے تھے. میری امت سے جو شخص نماز کا وقت پائے نماز پڑھ لے. میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا. مجھے شفاعت عطا کی گئی. پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. تو حضور نے اپنی یہ جو ہے نا 5 خصوصیات بیان کی، اور ان خصوصیات کے اندر آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مطلب مجھے شفاعت کرنے کا اختیار دیا، اور میں قیامت والے دن یہ شفاعت کروں گا. اپنی 5 خصوصیات میں سے حضور نے اس چیز کا ذکر کیا. لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جہاں پر شفاعت کرنی ہے، لوگوں کی سفارش کرنی ہے اور کہنا ہے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، وہیں پر حضور قیامت کے دن مقدمہ دائر کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ یہ ذہن بنا لینا کہ حضور نے، آقا علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانا ہے، لہٰذا جو مرضی کرتے پھرو. ایسا یہ تصور غلط ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے میرے رب، ان قومی، یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، قرآن سے ہجرت کر لی تھی. ایک وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام قیامت کے دن سجدے میں سر رکھیں گے کہ یا اللہ ان کو بخش دے، اور خود جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. ایک ایسا گروہ بھی ہوگا بدبخت جس کے بارے میں رسول خود کھڑے ہو کے مقدمہ دائر کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یہ دعویٰ دائر کر دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. تو جس کے بارے میں حضور قیامت کے دن یہ کہہ دیں گے کہ ہے میری قوم لیکن انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو کیا اس کی شفاعت کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. پھر تو جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، قرآن پر عمل چھوڑ دیا تھا، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا تھا، اور بدقسمتی سے ہمارا آج کل کا معاشرہ قرآن چھوڑ چکا ہے. ہمارے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو سایہ کرنے کے لیے یا رٹے لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، فضیلت ہے، پڑھیں، حفظ کریں، لیکن قرآن کا مقصد حفظ نہیں تھا. فقط قرآن کا مقصد فقط جو ہے نا وہ ثواب کے لیے پڑھنا نہیں تھا. قرآن کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. یہ ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، صبح صبح چون کے کاروبار شروع کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، یا سائے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے آپ کریں، آپ کی ایک اچھی رسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیت اچھی ہوگی تو اللہ برکت بھی دے دے گا، لیکن مقصد قرآن کا تو یہ نہیں تھا. قرآن کا مقصد تو اور تھا. وہی حضور فرمائیں کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ ہے میری قوم لیکن قرآن چھوڑ چکی ہے. تو جس کے بارے میں حضور یہ کہیں گے تو پھر اس کی شفاعت نہیں کریں گے. حالانکہ دوسری طرف آقا علیہ السلام نے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، کہ حضور نے سجدے میں سر رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نکال دیں. اور پھر یہاں تک حضور نے فرمایا کہ سب کو جہنم سے نکال دوں گا سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن نے روک لیا ہے. حضور کے الفاظ ہیں جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ چیز اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ قرآن کی کوئی آیت کسی کو سنائی جائے، کوئی حکم کسی کو سنایا جائے تو آگے سے کسی کو وہ پسند نہیں آتا، کسی کے سامنے وہ
دور جدید زمانہ بدل گیا ہے، کسی کے سامنے تقاضے بدل گئے ہیں، کسی کے سامنے پھر لوگ کیا کہیں گے، بہت ساری ہیل و حجت آ جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو آیت بھی سنا دی ہے اور حدیث بھی سنا دی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، یعنی حضور کی ذات پر ایمان لایا ہوگا۔ اب اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ مراد یہ کہ جس نے اپنے طور پر مکمل کوشش کی ہو کہ وہ دین پر چلے، دین پر عمل کرے، اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنے کام کو، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، رہنے سہنے کو دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ باقی کمی اور کوتاہی ضرور ہوتی ہے، فرشتہ یا نبی کوئی بھی نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں، انسانوں سے خطا تو ہونی ہے۔ ہم نے پہلے حدیث پاک پڑھی تھی، میں نے آپ کو وہ توبہ والی چیز میں بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو گناہ کرنے والے اور پھر توبہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہر ایک نے اس دعا کو دنیا میں خرچ کر لیا، میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے، اور یہ انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جو شرک سے پاک رہے گا۔ تو شفاعت ہونی ہے قیامت میں۔ پھر حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا، اور عام لوگ بھی۔ پھر حضور کی حدیث ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص، تو یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ یہاں پر مراد حضرت عثمان ہے، بعض نے کہا یہاں سے مراد حضرت سیدنا اویس قرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی شفاعت کے سبب بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، کچھ لوگ ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے، کچھ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے، کچھ ایک شخص کی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ سب کے سب پوری امت ہی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ چیز اب جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ شفاعت برحق ہے، اس کا انکار قرآن اور حدیث کا انکار ہے۔ قرآن حدیث میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شفاعت کریں گے الا باذنہ، مطلب جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک صحیح بخاری مسلم سمیت سینکڑوں احادیث ہیں جن میں شفاعت کا ذکر ہے، لیکن دونوں نظریات، یہ نظریہ کہ شفاعت کا فائدہ ہی کچھ نہیں، 100% غلط ہے، اور یہ نظریہ کہ جو کچھ مرضی کرتے رہے ہو، ہمیں تو اللہ کے رسول بخشوا لیں گے، جی بخشش ہمارے لیے نہیں تو کس کے لیے، جنت ہمارے لیے نہیں تو کس کے لیے، یہ نظریہ بھی سراسر غلط ہے۔ بلکہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ نظریہ اسلام سے خارج نہ کر دے کہ انسان جب کسی چیز کی حفاظت پر جو ہے نا وہ سستی رکھتا ہے نا تو اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو جب انسان ایمان کے بارے میں سستی اختیار کر لے، لاپرواہی اختیار کر لے، اور یہ کہے کہ شفاعت تو ہونی ہماری ہے، اور گناہ اتنے کرے کہ مرتے وقت خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو، تو پھر کہیں دنیا میں شفاعت کا راگ لاپتے لاپتے دوسری طرف ہی نہ نکل جائے، ٹکٹ دوسری طرف کا نہ لگ جائے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ جنت میں جانے کے لیے میرٹ لسٹ ضرور ہے، ایک لسٹ جنت میں جانے کے لیے ضرور ہے۔ حضور کی شفاعت کے دائرے میں آنے کے لیے بھی، اللہ کی بخشش کے دائرے میں آنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پلے ہونا ضروری ہے۔ جہنم میں جانے کی میرٹ لسٹ کوئی نہیں ہے، وہ دروازہ کھلا ہے، جس نے جانا ہے جائے۔ تو یہ دونوں نظریات بہرحال غلط ہے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ شفاعت ہوگی، حضور بھی فرمائیں گے، احادیث کے مطابق صالحین بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا، لیکن مسلمانوں کی ہوگی، ایمان والوں کی ہوگی، البتہ گناہگاروں کی ہوگی، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے ان کی بھی شفاعت ہوگی، بشرطے کہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، بشرطے کہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہو، گناہ جان بوجھ کے نہ کیے ہوں، گناہ ہو گئے ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے گناہ کرنا، ایک ہوتی ہے گناہ ہونا، ایک چیز ہوتی ہے گناہ پر دلیر ہو جانا کہ پڑھنی نہیں ہے نماز، قسم کھائی ہوئی ہے، اور ایک چیز ہے کبھی قضا ہو جاتی ہے، نماز قضا ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کبھی ہو گئی ہے قضا پڑھ دی،
روزہ چھوٹ گیا، کبھی زبان سے گالی نکل گئی، کبھی انسان کو غصہ آ گیا بہت کچھ بول دیا، کبھی کوئی اور غلط کام کر بیٹھے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن گناہوں پر دلیر ہو جانا کہ پڑھنی نہیں ہے نماز، صدیاں بیت گئی ہیں، پتہ نہیں آخری بار کب قرآن کو ہاتھ لگایا تھا، وہ رمضان کے رمضان ایک بار جو ہے نا وہ پڑھ کے جو ہے نا وہ معاذ ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں قرآن پر احسان کر رہے ہیں کہ شاید پورا قرآن ختم کر لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر اب اگلی آیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ آل فرعون پر جو ہے نا وہ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، آل فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر، جو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ اب یہاں سے فرعون بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمتیں گنوا رہا ہے کہ فلاں فلاں نعمت کو یاد کرو۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یَصُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تم کو بدترین عذاب اور تکلیف پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو، آل فرعون کو مطلب فرعون کے سارے اتباع کرنے والوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو بھی ظالم کہہ رہا ہے، ظالم صرف کسی دوسرے کا مال کھانا یا مارنا نہیں ہے، گناہگار بھی ظالم ہی ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اور پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اس سے مراد معجزہ ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، فتوبوا الی باریکم، اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ یہ مطلب نے کہا گیا کہ ایک طرح قصاص کے طور پر، سزا کے طور پر توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تم کو بدترین عذاب دیا کرتے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے مطلب آیت نمبر 49 سے لے کے 60 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں نازل کی تھیں، 10 نعمتیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ پہلی نعمت کا ذکر کیا کہ تمہیں فرعون کے مظالم سے اور اس کے عذاب سے نجات دی۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ فرعون بنی اسرائیل کو عذاب دیتا تھا اور ان سے اس طرح کے کام لیتا تھا، مکان بنواتا، کاشتکاری کرواتا، مزدوری لیتا اور کوئی کام نہ لیتا اور ان سے جزیہ لیتا۔ مطلب یہ کہ اس نے غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل، جو چاہتا کرتا۔ وجہ کیا تھی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوئی، مطلب آگ نکلی بیت المقدس کی طرف سے، قبلہ اول کی طرف سے، فلسطین اور مصر کے مکانوں کو لپیٹ میں لیتی ہوئی آئی، اور قبطیوں کو، قبطی یہ مطلب پورا ایک قبیلہ مصری جو لوگ تھے، قبطیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔
دو طرح کے طبقات یا دو طرح کے گروہ یا خاندان یا قومیں آباد تھی، ایک قبطیوں کی اور ایک بنی اسرائیل کی۔ تو فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ نکلی ہے بیت المقدس سے، اور اس نے مصریوں کے جو مصر کے اندر موجودہ مصر بھی اس کے مکانوں کو لپیٹ میں لے لیا اور قبطیوں کو جلا دیا، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے بڑے بڑے جادوگر اور کاہن بلا لیے اور خواب کی تعبیر معلوم کی کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، خواب کو یام تو نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اب بات آ گئی ہے میرے ذہن میں اچانک، خواب کی تعبیر کسی ایسے شخص سے نہیں پوچھنی چاہیے جو بیان نہ کر سکتا، اور خواب علماء فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ عام طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اور یہ علماء نے لکھی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ بھئی بہت زیادہ پانی پی لیا اور پیٹ بہت زیادہ بڑا ہو گیا، اتنا پانی پی لیا کہ پیٹ پھٹ گیا۔ اس نے اپنی ایک کنیز کو کہا، جو اس کی لونڈی تھی یا کنیز تھی، خادمہ تھی، اس کو کہا کہ یہ خواب ہے اور فلاں بزرگ کے پاس چلی جاؤ اور ان سے جا کے نا اس کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ تم نے راستے میں یہ خواب کسی کو بتانا نہیں ہے، ہرگز نہیں بتانا۔ تو وہ چلی گئی۔ راستے میں اسے کوئی اور شخص ملا، بزرگ ملا یا کوئی بھی ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہ کپڑوں شپڑوں سے لگتی تو نہیں ہے، کوئی بادشاہ کی کنیز، اب کوئی یہ تو نہیں ہے کہ عام کپڑوں میں ہوگی؟ تو بادشاہ کی کنیز ہوں، کسی کام سے جا رہی ہوں، مجھے بھی بتاؤ، میں بھی بڑا جو ہے نا علامہ فہمہ ہوں، مجھے بتا دو۔ تو اس نے کہا نہیں، بادشاہ نے منع کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، کچھ تعبیر تم اس سے پوچھ لینا۔ بہرحال کنیز نے اس کو وہ خواب بتا دیا۔ اس شخص نے کہا توبہ 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 توبہ، اس کا مطلب ہے بادشاہ جو ہے نا وہ اس کی موت ایسے ہی ہوگی کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، تعبیر نہیں بتائی۔ کنیز آگے چلی گئی، اس بزرگ کے پاس، اس عالم کے پاس پہنچی اور تعبیر پوچھی اور کہا کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ وہ کوئی صاحب نظر بزرگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے راستے میں کسی سے یہ خواب بیان کیا؟ اس نے کہا ہاں فلاں شخص ملا تھا، تو میں نے اس کو یہ بیان کر دیا، تو اس نے مجھے یہ جواب دیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ کاش تم اس کو بیان نہ کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو کچھ اس نے بیان کر دیا ہے نا، اس بندے نے، تم نے کسی جاہل کو خواب سنا دیا، اس جاہل نے اپنی جہالت کی وجہ سے خواب کا الٹ مطلب نکال لیا، تو اب یہی تعبیر بن گئی ہے، اب یہی تعبیر بن گئی ہے۔ ورنہ اگر تم اس کو نہ بتاتی تو میں تمہیں یہ بتاتا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ بادشاہ کو اتنی دولت دے گا کہ اس کی پوری رعایا میں وہ دولت پھیل جائے گی، لوگوں کی غربت ختم ہو جائے گی، اور یہ تعبیر یہی تعبیر ہوتی۔ لیکن اب چونکہ تم نے اس خواب پر ایک رائے لے لی ہے، تو اب یہی رائے بن گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک تو یہاں سے یہ اصول ملتا ہے کہ خواب کی تعبیر بری، جتنی کوشش ہو بری تعبیر نہیں نکالنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ خواب بلا وجہ کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو ہر ایک کو بیان کر دیتے ہیں اور پھر ہر کوئی تعبیر نکال رہا ہوتا ہے، اور 100 بندوں کو بیان کرنے کے بعد اس کے بعد جا کے کسی بندے سے پوچھتے ہیں جس کو پتا ہوتا ہے بھائی مجھے اس کی تعبیر بتا دیں، اب تعبیر کون سی نکلنی ہے؟ تعبیر تو آپ نے خود ہی جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ لگا دی ہے۔ تو یہ بس ایک ضمنی بات آ گئی تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ بہرحال فرعون نے خواب دیکھا تو اس نے بڑے بڑے جادوگر اور کاہن بلا لیے، تعبیر معلوم کی، تو ان سب نے ایک تعبیر نکالی اور انہوں نے کہا کہ جس شہر سے بنی اسرائیل آئے ہیں نا، یعنی کہ یہ بیت المقدس سے آئے ہیں، بنی اسرائیل حقیقت میں بیت المقدس میں تھے، فلسطین میں، تو وہاں پر ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے مصر کے لوگ مارے جائیں گے۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، جو لڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو قبطیوں سے کہا کہ تمہارے جو غلام باہر کام کرتے ہیں ان کو بلا لو اور ان کی جگہ بنی اسرائیل سے کام لو، یعنی کہ ان کو کوئی نیچ اور ذلیل کام دو، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ جھک کے رہیں، ان کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہ ہو۔ اس میں وہ تعبیر بدلنا چاہیے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، لڑکوں کو قتل کر دو،
اور جو ان کے باقی لوگ ہیں ان کو ابھی سے غلام بنا رہے ہیں تاکہ دوبارہ کھڑے ہی نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ انا فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اپنے اہل زمین میں الگ الگ گروہ کر کے ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور رکھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ اب بنی اسرائیل کے بیٹے مارے جا رہے تھے، بنی اسرائیل کے بوڑھے بزرگ جو تھے مرد وہ مر رہے تھے ویسے، اب ان میں کوئی بچہ بڑا نہیں ہوتا تھا لڑکا۔ تو تب قبطیوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کے تو مرد جو ہیں وہ بڑے نہیں ہو رہے، تو ہماری غلامی کون کرے گا؟ خالی عورتیں، اور ان کی نسل کیسے ہوگی؟ پھر ہمارے تو غلام ہی ختم ہو جائیں گے، کوئی مرد باقی نہیں بچے گا۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ 1 سال بنی اسرائیل کے بیٹے ذبح کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ مطلب 1 سال میں لڑکا پیدا ہو تو ذبح کر دیں، اس سے اگلے سال جب آئے تو اس سال میں جو لڑکے پیدا ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اب جس سال بنی اسرائیل کی یہ مطلب رسم تھی کہ انہوں نے اس سال میں لڑکے ذبح نہیں کرنے تھے، قتل نہیں کرنے تھے، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب جس سال بچوں کو ذبح کیا جانا تھا، قتل کیا جانا تھا، اس سال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ باقی پھر اس کا تفصیلی قصہ ہے وہ جب وہاں پر آئے گا پھر ہم وہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب فرعون کون تھا؟ فرعون مصر کا، اس کا تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا تعارف کروا دیتا ہوں۔ فرعون مصر کا بادشاہ کا لقب ہے، جیسے روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہے، فارس کے بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے، یمن کے بادشاہوں کو مطلب طبا کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ جو ہم نجاشی کا قصہ پڑھتے ہیں جس کی بارگاہ میں گئے تھے اور وہ حضور سے محبت کرتا تھا، پھر حضور نے اس کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھایا تھا، وہ لقب نجاشی تھا، نام نجاشی نہیں۔ حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہی نجاشی تھا۔ ترک کے جو بادشاہ ہوتے تھے پرانے ان کو خاقان کہتے تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں راجا کا لفظ بولا جاتا تھا۔ تو فرعون بھی مصر کے بادشاہوں کا ایک لقب تھا۔ اس سے مراد تھی کہ 2 معنی اس کے نکلتے ہیں فرعون کے، ایک تو یہ معنی کہ بہت بڑا ظالم اور جابر شخص، بہت قوت والا۔ دوسرا معنی یہ کہ یہ مصری زبان میں 2 لفظوں سے بنا ہے، ایک ہے فارا اور دوسرا ہے او، جیسے اس کو انگلش میں بھی یہی لکھتے ہیں، پورا آخر میں این نہیں ڈالتے۔ تو اس سے مراد ہوتا ہے فارا کہتے ہیں محل کو، اور اوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، مطلب اونچے محل والا لوگ، اونچے محل والا بندہ، تو اس لیے وہ اس کو پھر فرعون کہتے تھے۔ اب اسی کا مطلب ذکر ہوا یہاں پر، اور اس کا نام امام طبری نے اس کا نام، اب یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں یا کسی اتھینٹک سورس کے ذریعے سے ہمیں فرعون کا نام پتہ نہیں چلتا۔ اتنا کنفرم ہے کہ کئی ہزار سال تک فرعونوں نے جو ہے نا وہ حکومت کی ہے۔ بہرحال جو مشہور قول ہے وہ یہ کہ جس فرعون کا ذکر کیا گیا اس کا اصل نام، جس کا بھی یہاں پر ذکر آیا ہے اس آیت میں، جس نے قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا، اس کا نام ولید بن مصعب بن الریان تھا۔ ولید بن مصعب بن الریان، یہ اس کا مطلب ایک مشہور نام تھا۔ اب اس کا مشہور لقب جو تھا وہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں آج تک لکھا بھی جاتا ہے یا پڑھا بھی جاتا ہے اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، یا اگر آپ میں سے کسی کو ایجپٹولوجی پڑھنے کا شوق ہو، مصریات پڑھنے کا شوق، تو فرعونوں کی تاریخ، تو اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ اس کا مشہور نام یا جو ایک مشہور جیسے عرف نام ہوتا ہے وہ اس کا رامیز تھا یا رامسیس تھا، 2 مشہور نام آئے ہیں۔ تو یہ دوم تھا، ایک پہلے بھی اس طرح کا گزر چکا تھا، یہ وہ تھا رامیس جس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جو فرعون غرق ہوا تھا مشہور قول کے مطابق وہ اس کا بیٹا تھا جس کا مشہور نام منفتح ہے، اور جس کی بعد میں ممی اور یہ لاش بھی ملی ہے۔ اور یہ ایک قول ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نہیں یہ فرعون ایک ہی تھا، کیونکہ یہ جو اس کا والد تھا نا رامسیس ولید، جس کا اصل نام ولید تھا، اس نے کوئی 450 سال تک حکومت کی ہے، فرعون رہا ہے، یہ بڑی لمبی عمر تھی اس کی۔
400-450 سال تک اس نے حکومت کی ہے، تو پھر اس کا بیٹا بنا ہے، تو یہی اسی نے قتل کا حکم دیا تھا اور یہی غرق ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اور ہے، لیکن اس کا یہ بوڑھا ہو گیا تھا، تو اس نے پھر اپنا تخت خود بخود ہی اپنے بیٹے کو سونپ دیا تھا، جو اس کے جو نا وہ سینکڑوں بیٹوں میں سے 13ویں نمبر پہ تھا، من فتح۔ اس نے اس کو فرعون بنا دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کے ساتھ مناظرہ وغیرہ ہوا، اور پھر غرق بھی اس کا بیٹا ہوا، جس کی لاش ابھی تک موجود ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ایک طرح کے دو قول ملتے ہیں۔ جب اس کی لاش ملی تھی تو سمندر میں غرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو جو ہے نا مچھلیوں نے کھا لیا تھا، تو آج بھی اس کی جہاں پہ لاش ملی تھی جزیرہ نما میں، تو اس جگہ کا نام جبل فرعون ہے، وہاں پہ گرم چشمہ ہے جس کو عام طور پہ وہاں کے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں، کہ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جو ہے نا اس کی پڑی ہوئی لاش ملی تھی۔ تو بہرحال مطلب یہ اس کا ایک مختصر سا جو ہے نا فرعون کا ایک تعارف کہہ لیں یا جو بھی ہے۔ دو قول میں نے آپ کو بتائے، کہ ایک تو یہ کہ وہی چلتا رہا جس فرعون نے قتل کا حکم دیا تھا، کہ اس نے کئی 100 سال تک حکومت کی، یہ تو کنفرم ہے کہ وہ اتنے 100 سال تک زندہ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے خود حکومت چھوڑ دی تھی اور اپنے بیٹے کو فرعون بنا دیا تھا، کہ خود بہت بوڑھا ہو گیا تھا، تو بعد میں پھر مر گیا یا زندہ رہا جو بھی ہوا، لیکن غرق اس کا بیٹا ہوا۔ تو اور موجودہ ہمارے جو مفسرین ہیں، موجودہ دور کے جو لوگ ہیں، جو جدید تحقیق ہے، جو جدید ریسرچ ہے، اس کے مطابق یہی قول زیادہ ہے کہ حقیقت میں 2 فرعونوں کا ذکر ہے قرآن میں، ایک والد کا اور ایک بیٹے کا، اور جو غرق ہوا وہ بیٹا تھا جس کے ساتھ مناظرہ ہوا، جس نے قتل کا حکم دیا تھا وہ اس کا والد تھا۔ اب آگے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل کا، کہا نا آل فرعون سے تمہیں نجات دی، تو آل فرعون کون؟ آل کہتے ہیں کسی شخص کے اہل کو، اس کے عیال کو، اہل سے مراد بیوی اور عیال سے مراد اولاد، اس کو عام طور پہ آل بولا جاتا ہے۔ اب آل سے مراد ایک تو معنی یہ ہو گیا کہ اپنے بیوی اور بچے، دوسرا معنی آل کا عربی میں ہوتا ہے کہ اس شخص کے متبعین، یعنی کہ جو لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں، آل سے مراد یہ بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سلیمان، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ہمارے آل بیت میں سے ہے، حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اب حضرت سلیمان فارسی تو یہ تو فارس سے ہے، حضور کے خاندان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، حضور کے نسب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور مطلب کوئی اس طرح کا خاندانی ریلیشن شپ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ یہ میرے آل بیت میں سے ہے یا آل بیت میں سے ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ آل سے مراد، آل کے 2 معنی لیے جاتے ہیں، ایک اہل و عیال، بیوی بچے، اور دوسرا اتباع کرنے والے، پیچھے چلنے والے، پیروی کرنے والے یا قریبی لوگ بھی۔ اور جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قذف بھی آل فرعون ہے، اس میں بھی آل سے مراد جو ہے نا وہ ان کے متابعین ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک اس کے اوپر ایک اور چھوٹی سی آپ کو دلیل دے دوں آل کے معنی پر، کہ صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ آل محمد سے مراد اب یہاں پر کون لوگ ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب جو جن کو ہم عام طور پہ سید کہہ دیتے ہیں۔ تو اب یہاں سے مراد، آل سے مراد آقا علیہ السلام نے اہل و عیال کو لیا، یہاں پر اب آل کے اندر حضرت سلیمان فارسی شامل نہ ہو، یا جن کو باقیوں کو آل کہا گیا وہ شامل نہ ہو۔ تو مقصد یہ کہ 2 طرح کے آل کے معنی 2 آتے ہیں، ایک اہل و عیال، دوسرا متبعین۔ اب جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے صدقہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے، امام شافعی نے کہا کہ اس حدیث میں دلیل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اور آپ کی آل ہی وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ کون کون ہے؟ یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہے، یعنی کہ یہ سید جن کو عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سید نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی آل کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس۔ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس، ان کی اولاد یہ آل ہے، یعنی کہ ان پر صدقہ حرام ہے، یہ سید کے اندر شامل ہے، سید زادوں میں شامل ہے۔ اب آل کا دوسرا معنی
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آل محمد کون کون ہے؟ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. حضور سے پہلے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آل کون ہے، تو مقصد کچھ اور تھا، تو حضور نے خاص کیا کہ 4 صحابہ، 4 لوگوں کا، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آل محمد کون کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہر متقی شخص، قیامت تک کے لیے آنے والا ہر نیک شخص، پرہیزگار شخص، جو نیکیوں کی طرف راغب ہو، جو نیکیاں کرنے کا خواہش مند ہو، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلانے کا خواہش مند ہو اور چلاتا ہو، کوشش کرتا ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، حضور نے اس کو اپنی آل کے اندر شامل کر لیا. فرمایا کہ ہر متقی، ہر تقی شخص آل کے اندر شامل ہے. تو اب مراد یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آل کے 2 معنی بنتے ہیں، بیوی اور بچے، اور دوسرا معنی اس کا بنتا ہے کہ متابعین، اتباع کرنے والے اور ساتھ چلنے والے. مطلب یہ کہ اس کے اندر پورا قبیلہ اور پورا گروہ آ جائے گا، ایک پورا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا طبقہ آ جائے گا. اس آیت میں آل سے مراد وہ تمام لوگ ہیں، صرف فرعون یا اس کے اہل و عیال نہیں. اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتے تھے، یعنی کہ فرعون کے نقش قدم پر چلتے تھے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، وہ تمام لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہیں. آقا علیہ السلام کی آل کے مصداق کی تحقیق، اب چونکہ آل کا ذکر آیا ہے تو تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں. حضور کی آل کے متعلق 3 اقوال ہیں آپ کے متابعین کہ جب بولا جائے نا آل محمد، ہم نماز میں بھی درود پاک پڑھتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھتے ہیں. تو آپ کے متابعین مطلب اتباع کرنے والے حضور کی، آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت، اور مومنین میں سے آپ کے نسبی قرابت دار. نسبی قرابت دار میں نے آپ کو بتا دیا، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، اور ایک تیسری روایت کے مطابق آل حارث بن عبد المطلب. یہ 5 طرح کے لوگ حضور کے نسبی قرابت دار ہیں جن کو سید بھی کہہ دیتے ہیں، اور باقی آپ کے متابعین، آپ کی ازواج، آپ کی ذریت یعنی کہ امت ساری، اور یہ سارے بھی حضور کی آل کے اندر شامل ہیں. اب جو شخص اتباع نہیں کرتا، جو شخص اتباع نہیں کرتا وہ آل سے نکل جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا نا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، بے شک وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے عمل نیک نہیں ہے. اس آیت کے تحت ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نیک نہیں ہے، دین پر نہیں ہے، مرتد ہو گیا ہے، گناہگار ہے، دین پر مطلب بکواس کرنے والا ہے یا دین کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، گناہوں پر جس کو آپ کہہ لیں کہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اس کو پرواہی کوئی نہیں ہوتی اور علل اعلان گناہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اہل سے نکال دیا. ایسا شخص پھر سید بھی ہو تو نسب چونکہ حضور کا ہے تو نسب کا ادب تو ہے، وہ کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن ایسے شخص کا ادب پھر نہیں ہوگا، کیونکہ پھر قرآن نے کہہ دیا کہ وہ اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے. اب یہ ہمارے ہاں ایک معاشرے میں کنسپٹ ہے کہ جو آل رسول ہے یا جو سید زادہ ہے کہ شاید اس میں تو ویسے ہی بخشے جانا ہے بلا وجہ. ایسا یہ چیز کنسپٹ غلط ہے. دیکھیں نا ابو جہل اور ابو لہب حضور کے چچا ہے نا، نسبی قرابت دار ہیں، جس کو کہہ لیں کہ ایک ہی خون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضور کی آل میں اور اہل میں شامل نہیں ہے. آقا علیہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو بآواز بلند یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سنو، فلاں شخص کی آل میرے ولی نہیں ہے، میرا ولی اللہ ہے اور نیک مومن میرے ولی ہے. مطلب دوست، آل، اولاد، اہل و عیال، قریبی لوگ. تو یہ تو مطلب ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو صرف کنسیپٹ دیا کہ سید زادوں کا اور آل رسول کا. تو خلاصہ یہی ہے کہ آل کے 2 معنی ہیں جو اس آیت میں ذکر آیا. آیت میں تو مراد یہ ہوئی کہ اس کے اندر تمام فرعون اور فرعون کی اتباع کرنے والے شامل ہوں گے. چونکہ پھر آل محمد کا ذکر آیا تو اس سے مراد خاص آل محمد تو سید زادے ہیں جو 5 طرح کے ہیں، آل علی ہیں، آل جعفر ہیں،
اور آل عقیل ہیں، آل عباس ہیں، آل حارث بن عبد المطلب ہیں، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تمام نیک اولاد، تمام مومنین میری آل ہیں، جو گناہ گار ہے یا گناہوں پر جو ہے نا وہ حد پار کرنے والا ہے، حضور نے فرمایا پھر وہ میری آل نہیں ہے. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا. اب ایک چیز اور دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک مسلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. یہ مستدرک کی حدیث پاک ہے، حضور نے خود فرما دیا. ایک تو آل فرمایا، ایک اہل بیت فرما دیا کہ نیک مسلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. اور دوسرا اس کے اندر یہ حکم بھی ہے کہ حضور کی جیسے ہمارے ہاں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو صرف اہل بیت کے اندر یا اولاد کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت علی کو، حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت امام حسن کو، امام حسین کو شامل کرتا ہے. ازواج مطہرات کو یا باقی کسی کو حضور کی اہل بیت میں تسلیم نہیں کیا جاتا ایک بہت بڑے طبقے کی طرف سے. یہ کنسیپٹ غلط ہے. مطلقاً عمومی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری امت کے نیک لوگوں کو اپنی اہل میں اور اپنی آل میں شامل کیا، اور خاص طور پہ 5 گھرانے حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضور کی ازواج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں شامل ہیں. حضور کی ذریت بھی اسی کے اندر شامل ہے. ازواج کو نکال دیں گے تو اولاد کیسے آئے گی؟ اہل کا تو بنیادی مطلب ہی بیوی ہوتا ہے، نسل تو چلتی ہی بیوی کے ذریعے سے ہے. تو اگر ازواج کو حضور کے اہل بیت سے نکال دیا تو باقی اہل بیت کیسے بچ جائیں گے؟ یہ جو ایک کنسیپٹ ہے نا کہ شاید اہل بیت سے مراد صرف 5 شخصیات ہیں، یہ درست نہیں. یہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 شخصیات کو، یعنی کہ حضرت مولا علی کو، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے باقی لوگ، حضور کی ازواج اور حضور کی باقی ذریت، وہ اہل بیت میں سے نکل نہیں جائے گی. اب ایک حدیث سے بات سن لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر صلوات کس طرح پڑھیں، یعنی کہ درود کس طرح پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم کہو اے اللہ محمد پر صلوات نازل فرما، آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذریت پر، کہ جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر صلوات نازل کی. یہ صحیح مسلم کی حدیث سے پا گیا، اور ہم عام طور پہ نماز میں یہی درود پاک پڑھتے ہیں. ازواج کا ہم خاص طور پہ ذکر نہیں کرتے، لیکن ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ حضور نے خاص ازواج کا بھی ذکر کیا. اب اگلی آیت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی. بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا، تو امام طبری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جانے لگے اور فرعون کو اس چیز کی خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ ابھی رہنے دو، صبح مرغ کی اذان کے ساتھ ان کا پیچھا کریں گے. یہ مطلب اس نے اس لیے بولا کہ مرغا جو ہے نا وہ عام طور پہ صبح صبح بندے کو جگا دیتا ہے، مسلمان ہوتا ہے وہ. اس رات مرغ نے اذان ہی نہیں دی. صبح ہوئی تو فرعون نے ایک بکری ذبح کرائی اور کہا کہ جب میں اس کی کلیجی کھانے سے فارغ ہوں تو یہاں 6 لاکھ کبتی جمع ہو جائے. آرڈر چیک کریں ذرا اس کو. پھر 6 لاکھ کبتیوں کے ساتھ فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو ان کے اصحاب میں سے یوشع بن نون، یہ آپ کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کے رب نے کس طرف سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے اپنے سامنے سمندر کی طرف اشارہ کیا. حضرت یوشع نے، جو آپ کے صحابی تھے، انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، حتیٰ کہ جب وہ سمندر کی گہرائی میں پہنچا تو پھر لوٹ آئے اور پھر پوچھا کہ آپ کے رب نے کہاں سے نکلنے کا حکم دیا. 3 بار ایسا ہوا کہ مطلب وہ اپنا گھوڑا لے کر پانی میں اتر گئے، لیکن وہاں پانی ہی پانی تھا، پانی ختم نہ ہوا. پانی میں سے تو پورا لشکر کراس نہیں کر سکتا تھا. تو 3 بار ایسا ہوا، وہ پھر واپس آ گئے اور پھر آ کر پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے نکلنے کا حکم دیا. تیسری جب 3 بار ایسا ہو چکا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا تو وہ 12 حصوں میں تقسیم ہو کر پھٹ گیا. مطلب سمندر کی ایک جو ہے یوں سمجھے کہ 12 سڑکیں بن گئی.
سمندر کی، اور جو بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، 12 خاندان یا 12 قبیلے یا 12 گروہ جو تھے وہ اس کے پار گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کے ساتھ قبطی اس سے گزرنے لگے، یعنی کہ وہ قریب آ چکے تھے اتنی دیر میں، تو سمندر آپس میں مل گیا اور فرعون اور قبطی غرق ہو گئے، اور یہ سمندر بحر قلزم تھا۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے، اور اس وقت یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے، اور قبطی جو ڈوبے تھے وہ ٹوٹل 12 لاکھ تھے جو فرعون کے ساتھ آ گئے تھے۔ یہ مختصر سا مطلب وہ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی کہ اتنی بڑی نشانی اور اتنا بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ظہور کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عصا مارا اور سمندر کے اندر ایک پوری سڑک بن گئی، اور پانی دونوں طرف دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں سے وہ 6 لاکھ کا لشکر گزر گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جب فرعونی یا قبطی درمیان میں پہنچے، جو فرعون کا لشکر تھا اور وہ ڈوب گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت یاد دلائی کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی بڑی ان لوگوں سے نجات دی، اور کیسے نجات دی۔ رب چاہتا تو فرعون ویسے ہی مر جاتا، رب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی حکومت عطا فرما دیتا، وہ تو خالق ہے نا، مالک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کے سامنے قدرت کا ظہور کیا کہ وہ اللہ کی ذات کا انکار نہ کریں، اللہ کو تسلیم کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ مانے، رب نہ مانے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، وہ 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے، تو پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت آنکھوں سے دیکھی کہ سمندر پانی دو طرف پہاڑ بن کے کھڑا ہے، دیوار بن کے کھڑا ہے، اور وہ درمیان میں سے نکل کے آئے ہیں۔ اتنی بڑی قدرت دیکھنے کے باوجود، اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ گائے کا کنسیپٹ بھی وہیں سے آیا ہوا ہے سارا، بنی اسرائیل سے۔ یہ گائے کا جو ہمارے انڈیا کے اندر بھی ہے نا، وہ گائے کو بڑا اپنا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ اصل میں ہندی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ فرعونوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پرانے دور کا، انہوں نے بھی چونکہ وہ گائے کو مقدس مانتے تھے اس لیے بچڑا ہی بنایا تھا۔ تو یہ بہت پرانا ایک کنسیپٹ چلتا آ رہا ہے گائے کو بڑا اچھا سمجھنے کا۔ اب یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا یاد دلایا موسیٰ علیہ السلام کا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی تمہیں قدرت دکھائی اپنی، موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں معجزہ دکھایا، اور اس کے باوجود تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ارشاد فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام کا نام و نسب کیا ہے؟ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، 2 کلمات سے مل کر بنا ہے۔ مو کا معنی ہوتا ہے پانی، اور سا کا معنی ہوتا ہے درخت۔ موسیٰ، مو کا معنی ہوتا ہے پانی، سا کا معنی ہوتا ہے درخت۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ آج بھی اسرائیل میں کچھ یہودی یہ زبان بولتے ہوں گے، بہرحال پائی جاتی ہے لیکن بہت قلیل، بہت کم۔ حضرت موسیٰ کو ان کی ماں نے فرعون کے خوف سے تابوت میں رکھ دیا تھا، اس تابوت کو سمندر میں ڈال دیا، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ فرعون نے آرڈر دیا تھا کہ 1 سال میں جو پیدا ہوں انہیں ذبح کر دیا جائے، اگلے سال پیدا ہوں چھوڑ دیا جائے، اس طرح مطلب سال ڈیوائیڈ کر دیے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام تو اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں اس نے بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا، لڑکوں کو، بیٹوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال میں ہوئی جس سال میں اس نے بیٹوں کو قتل کرنا تھا، تو آپ کی والدہ نے آپ کو تابوت میں رکھ کے سمندر میں چھوڑ دیا۔ سمندر کی موجیں اس تابوت کو حضرت فرعون کے گھر کے قریب درختوں کے جھنڈ میں لے آئیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے وہ تابوت دیکھا، اٹھا لیا، کھولا تو اندر سے بچہ نکلا۔ اب چونکہ یہ بچہ اسے پانی میں تیرتا ہوا درختوں کے جھنڈ کے پاس ملا تھا، وہ لہریں جب وہاں پر پہنچی تو وہ درختوں کی وجہ سے وہ صندوق رک گیا، آگے نہ بڑھا، تو وہ چونکہ پانی اور درخت سے ملا تھا تو اسی مناسبت سے اس نے آپ کو موسیٰ کہا، پانی اور درخت سے آیا ہوا، تو آپ کا نام موسیٰ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام و نسب یہ بنتا ہے موسیٰ بن عمران بن یسحر بن قاعث بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔
अलैहिमुस्सलाम। हज़रत इब्राहीम भी नबी हैं, हज़रत इसहाक भी नबी हैं, हज़रत याकूब भी नबी हैं। बाकियों के बारे में बहरहाल हमें कंफर्म नहीं है। उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन का नाम है मरियम। हमारे यहाँ ये आमतौर पे एक चीज़ जो है ना वो मशहूर हो गई है कि शायद ये मरियम वही है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। ये ऐसा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का नाम जो मरियम है, ये मरियम और हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम जो है, ये मरियम और हैं, बल्कि इन दोनों के दरमियान में सैकड़ों साल का जो है ना वो फ़र्क है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो सैकड़ों साल पहले हैं, ये उनकी मतलब हकीकी वो बहन नहीं है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम है। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है तौरात के नुज़ूल का। इमाम इब्न इसहाक बयान करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और उसकी कौम को हलाक कर दिया, हज़रत मूसा और बनी इसराइल को उससे निजात दे दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा फरमाया। अब तौरात बाद में नाज़िल हुई है, पहले नहीं हुई थी। फिर इनको 10 मजीद रातों से पूरा किया, यानी कि टोटल 40 रातें हो गई। इन रातों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से मुलाकात की। हज़रत हारून को आप बनी इसराइल पर खलीफा बनाकर चले गए और कहा कि मैं अपने रब के पास जल्दी में जा रहा हूँ, तुम मेरे खलीफा बनो और मुफसिदीन की, फसाद करने वालों की, मुराद ये था गुनाहगारों की, मुशरिकीन की और किसी भी तरह का जुल्म और जुर्म करने वालों की पैरवी मत करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात के शौक में जल्दी से चले गए। हज़रत हारून कायम मुकाम हुए और सामरी भी इनके साथ रहा। सामरी ये मशहूर है, बहुत बड़ा जो है ना वो जादूगर था। अब इसके बाद रवायत है कि ये मुद्दत एक माह जिलकादा और 10 दिन जिलहज्जा के थे, यानी कि जिलकादा जो इस्लामी कमरी महीना 11वां है और जिलहज्जा 10 दिन जिलहज के, जब हम हज और कुर्बानी वगैरह करते हैं, तो ये टोटल 40 दिन थे। इस मुद्दत में हज़रत मूसा अपने असहाब को छोड़कर चले गए। हज़रत हारून को खलीफा बनाया, 40 रातें ठहरे रहे तो इन पर ज़मुर्द की अलवाह में तौरात नाजिल की गई। अब यहाँ पर ये चीज़ एक नई आ रही है कि अंबिया पर जो पहले सहाइफ नाजिल होते थे वो एक किताब की शक्ल में या तख्तियों की शक्ल में मुकम्मल तौर पे नाजिल हो जाया करते थे। मतलब ऐसे उनमें ना आयत आयत करके नाजिल नहीं होते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी जो तौरात नाजिल हुई वो ज़मुर्द की तख्तियों में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की, जबकि आका अलैहिस्सलाम पर जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो वो 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, एक ही बार में मुकम्मल कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने उनको करीब करके सरगोशी की और उनसे हम कलाम हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलम के चलने की आवाज़ सुनी। कलम के चलने की आवाज़ मतलब लौह कलम जो हम आम तौर पे कहते हैं, तो कलम कुदरत मुराद, इससे अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का कलम, उसके चलने की आवाज़ सुनी। और इसमें फिर एक हमें इशारा मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो नबी ज़मीन पर मौजूद है और अल्लाह का लौह मुराद तख्ती और कलम पता नहीं उसकी हकीकत क्या है, वो तो दुनिया में समझ भी नहीं आ सकता। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वो आवाज़ भी सुनाई और हमको ये बात पहुंची कि इन 40 रातों में वो बेवुजू नहीं हुए। मतलब 40 रातें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वुजू भी बरकरार रहा, हत्ता कि वो तूर से वापस आ गए। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोह तूर का एक छोटा सा किस्सा। और इमाम राजी ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने जब फ़िरौन को गर्क कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम से तौरात के नाजिल करने का वादा किया, फ़िरौन गर्क हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया कि आपको तौरात दूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाकर चले गए। बनी इसराइल के पास कब्तियों के वो कपड़े और जेवरात भी थे जो आने से पहले कब्तियों से उन्होंने आरियतन यानी कि उधारे ले लिए थे। इनके पास आपस में कोई ताल्लुक हो ये तो चलता था ना, तो उन्होंने कब्तियों से जो डूब चुके थे उनसे जेवरात और कपड़े कुछ ले लिए थे उधारे। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये कपड़े और जेवरात जो है ना ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, इनको जला दो। ये तो उधार लिया हुआ था एक शख्स से,
واجب تھا شرعاً کہ ان کو مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس شخص سے ادھار لیں اس کو واپس کرنا واجب ہے، تو ان کو واجب واپس کرنا واجب تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ان کو جلا دو، آگ لگا دو۔ تو انہوں نے ان کو جمع کر کے نا آگ لگا دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں جا رہے تھے تو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑے پر جاتے ہوئے دیکھا، گھوڑی پر جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں اترے تھے آتے ہوئے، تو سامری نے دیکھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر۔ تو اس نے گھوڑی کے سن کے نیچے سے، جو اس کے پاؤں کے نیچے سے، خاک کی ایک مٹھی اٹھا لی، مٹی کی۔ سامری کے پاس جو سونا اور چاندی تھی، اس نے اس کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی۔ اس کے اثر سے اس مجسمے سے، وہ جو بے جان مجسمہ تھا، اس میں بچھڑے کی آواز آنے لگی۔ پھر سامری نے کہا، بنی اسرائیل سے لوگوں سے کہا، یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ تو وہ قوم اس گائے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون اور 12,000 یا دیگر چند افراد کے علاوہ سب نے جو ہے نا اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو 6 لاکھ کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور ایک بچڑے کو بولتا ہوا دیکھ کر، سونے کے بچڑے کو جو ان کی آنکھوں کے سامنے بنا رہا ہے، اس کو بولتا ہوا دیکھ کر وہ اس کی عبادت میں مگن ہو گئے۔ صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 لوگ بچ گئے، انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کا عذاب آتا ہے، انسان کا ایمان ضائع ہوتا ہے تو کتنی جلدی ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ کی شان کو دیکھتا ہے، نبی علیہ السلام کے معجزے کو دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی جب ایمان کی فکر نہ ہو تو ایسے ضائع ہوتا ہے ایمان کے۔ چند دنوں بعد وہ بچڑا بنا، سامنے آیا تو بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جو تعلیم تھی اس کو بھول گئے۔ تو 12,000 لوگ بچ گئے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی آیت گزری، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھی، فرعونوں سے نجات دی تھی، اور تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد جو ہوا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی۔ 2 چیزیں دی، کتاب اور فرقان۔ کتاب سے مراد توریت ہے، اور اس کا واقعہ ابھی میں نے جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیا ہے، تفصیل ہے کہ وہ سفر کر کے آئے، سمندر میں سے آئے، فرعون غرق ہو گیا، آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چلے گئے، تو وہاں پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل کی زمرد کی تختیوں پر۔ فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز کو، تو مراد معجزات ہیں کہ اس نبی کے معجزے سے اسلام اور کفر میں فرق ہو جاتا ہے۔ اور ان معجزات میں مشہور معجزات جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ ایک آپ کا عصا تھا کہ آپ اپنے عصے سے جو مرضی کام لے سکتے تھے۔ وہ پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ید بیدا، مطلب یہ کہ آپ کے ہاتھ مبارک سے روشنی نکلتی تھی، نور پھوٹتا تھا آپ کے ہاتھ مبارک سے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کئی معجزات دیے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینات، نشانیوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھر معجزات کا ذکر آئے گا، وہاں پر پھر ہم ان کی تفصیل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا کہ اے میری امت، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو کئیوں کو عقل آنے لگی کہ یار ہم نے تو واقعی غلطی کر دی کہ نبی کو ہم سے گئے ہوئے، حالانکہ نبی کا خلیفہ موجود ہے اور وہ بھی نبی ہیں، اور ہمیں اللہ نے اتنی بڑی قدرت دکھائی دی اور ہم اتنی جلدی جو ہے نا وہ گمراہ ہو گئے۔ تو عقل آئی تو انہوں نے توبہ کرنا چاہیے۔ اب اس آیت کا پس منظر اور سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے لوگوں کو چھوڑ کر آنے میں جلدی کیوں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ طٰہٰ کی آیات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں جلدی حاضر ہوا ہوں۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قول سے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، قرآن پاک کی حقیقت میں آیات بھی ہیں سورۃ طٰہٰ کی۔
ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم میں جلدی کرنی چاہیے۔ نماز پڑھ لیں گے، ظہر کا ٹائم ہے یار، 4 بجے تک ٹائم ہے، 3 گھنٹے پڑھ لیں گے، اثر آگے نہیں پڑے۔ اللہ کے حکم میں جلدی کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے جب بلاوا آئے تو بھی جلدی کرنی چاہیے۔ تو فرمایا، عرض کرنے لگے کہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں جلد حاضر ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے بعد آپ کی امت کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت غم اور غصے کی حالت میں واپس آئے اور آ کر کہا کہ میری امت، کیا تم سے تمہارے رب نے توریت عطا کرنے کا مطلب اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ میں تو تمہیں کہہ کر گیا تھا کہ میں اللہ کی کتاب لینے جا رہا ہوں، اللہ نے کتاب کا وعدہ کیا ہے، وہ اس بچڑے سے زیادہ اچھا وعدہ تھا، تو پھر تم پر بہت طویل مدت گزر گئی تھی کیا؟ مطلب کوئی 40 دن تو گزرے تھے، یہ کون سا کوئی سال یا صدیاں گزر گئی تھی، تو تم نے اتنی جلدی نافرمانی شروع کر دی؟ یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو کیونکہ تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم پر قوم فرعون کے بھاری زیور کا بوجھ تھا، یعنی کہ ہم ان سے زیور لے آئے تھے، ہمارے کندھوں پر تھا، واپس کرنا تھا انہیں، ہم نے ان زیورات کو آگ میں ڈال دیا۔ سامری نے بھی اپنے حصے کے زیورات کو آگ میں ڈال دیا تھا، پھر اس نے ان کے لیے بچڑے کا بے جان جسم نکالا جو بیل کی طرح آواز نکالتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یہی موسیٰ کا معبود ہے اور تمہارا معبود ہے۔ تو موسیٰ تو بھول گئے، کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ وہ بچڑا تو ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا، ان کے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں تھا؟ اور بے شک، یہ میں صرف آیات کا آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں، بے شک ہارون نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، اے میری قوم، اس بچڑے کے ذریعے سے تم آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو، بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تم میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی کو پوجا کریں گے، ہم اسی پر جمے رہیں گے، یعنی بچڑے کی عبادت کریں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ نہ آئے۔ شک میں پڑ گئے نا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے خلیفہ ہیں، وہ اب توریت لینے گئے ہیں تو پتہ نہیں کب تک آئیں گے، بچڑا ہماری آنکھوں کے سامنے بول رہا ہے۔ شک انسان کو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ شک کیا نا کہ ہم بچڑے کی عبادت کریں گے اس وقت تک جب تک حضرت موسیٰ نہ واپس آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کہا کہ اے ہارون، کیا جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کس چیز نے روکا؟ کیا آپ نے میری اتباع نہ کی؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی کہ میرے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ان کی داڑھی سے اور ان کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا، غصے میں، جلال میں تھے تو آپ بہت زیادہ جلال والے، آپ کا جلال مشہور ہے کہ تو آپ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے چھوڑیے، مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ان کو سختی سے روکا تو آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں خود ڈال دی، سختی جب میں کروں گا تو لوگ ممکن ہے متنفر ہو جائے، اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ اے سامری، تیرا کیا بیان ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی تھی، یعنی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تھے تو ان کی گھوڑی پر میں نے جبرائیل کی سواری کے نقش قدم کی مٹی ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اس کو اس بچڑے کے مجسمے میں ڈال دیا، اور میرے دل میں اس طرح بات آئی تھی کہ فرمایا، اور مطلب اس نے سامری نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں مٹی اٹھا کے اس بچڑے میں ڈال دوں۔ بچڑا بولنے لگ گیا اور اس نے کہا کہ میرے دل میں بس خیال آ گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو دفع ہو جا، بے شک اب زندگی بھر تیری یہ سزا ہے، تو کہتا پھرے گا کہ مطلب معافی مل جائے لیکن نہیں ملے گی، تیرے لیے عذاب کا وعدہ ہے جو ہرگز تجھ سے نہیں ٹلے گا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا میں تو جمع بیٹھا تھا، یعنی جس کی پوجا تو کر رہا تھا، ہم اس کو ضرور جلا کر بھسم کر دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بہا دیں گے۔ تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا، اور اسی طرح ہم آپ کو گزشتہ واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر یعنی قرآن عطا فرمایا۔ یہ میں نے آپ کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 سے 99 تک کا صرف جو ہے وہ ترجمہ اور تھوڑی سی
خلاصہ بتایا ہے، جس کا تعلق اسی آیت کے ساتھ ہے جو ابھی ہم ادھر سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا کہ میری امت تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بچڑے کا پورا قصہ اگر آپ نے خود بھی پڑھنا ہو تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 سے لے کے 83 سے لے کے 99 تک وہ پورا بچڑے کا قصہ ہے، کیسے بنا، موسیٰ علیہ السلام گئے اور واپس آئے اور کیا کہا اور پھر اس کو جلا کر بھسم کر دیا۔ بس 2-4 منٹ میں پھر ختم کر دیں گے۔ امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں بہا دیا، اور بعض مفسرین نے پھر یہاں پر یہ چیز ایڈیشن کی ہے کہ وہ مجسمہ جو تھا سونے کا بنا ہوا وہ گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے جلا دیا، اور بعض نے کہا کہ مطلب یہ ایک رائے ہے مفسرین کی، اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ وہ اسی طرح سونے اور چاندی کا ہی مجسمہ تھا، آپ نے اس کے آلات کو مطلب اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس سمندر سے پانی پیو جو اس بچڑے سے محبت کرتا تھا، اس کی مونچھوں پر اس سونے کے ذرات لگ گئے، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے بچڑا ان کے دلوں میں پلایا گیا تھا۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب بنی اسرائیل کو اپنی گمراہی کا یقین ہو گیا، انہوں نے پتہ چل گیا کہ واقعی ہم لوگوں نے گمراہی کی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ فرمائے، ہماری مغفرت نہ فرمائے تو ہم تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس حالت میں جب انہیں اپنی جو ہے نا وہ گناہ کی پر ندامت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب انہیں کہا کہ ایسے توبہ قبول نہیں ہوگی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری امت، تم نے بچڑے کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، اور اللہ کی طرف سے بسا اوقات ایسے امتحانات انسانوں پر آتے ہیں، اور ہم امت محمدیہ کے لیے ایک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ہمارے گناہ لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ پرانی امتیں تھیں، کسی کے گھر کے باہر کسی کے ماتھے پر گناہ لکھا ہوا نظر آ جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ انسان پتہ نہیں ہے، ہم جیسا تو شاید معاشرے میں شکل بھی نہ دکھا پاتا، تو اور ہمیں تو ایسے سادی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، 2 آنسو بہالیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اب ایسے توبہ قبول نہیں کرنی، توبہ کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ پھر کیا کیا، جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی اور اب توبہ کر رہے تھے، جو ہم نے آیات پڑھی قرآن پاک کی، تو انہوں نے 2 صفیں بنا لی، آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک صف میں بچڑے کی عبادت کرنے والے کھڑے ہو گئے، اور ایک صف میں وہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی۔ 2 صفیں بن گئی، ایک صف میں جنہوں نے عبادت کی تھی وہ لائن بنا کھڑے ہو گئے، دوسری صف میں جو بچ گئے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ اب جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی انہوں نے باقی سب کو قتل کر دیا، اور روایات میں پھر یہاں پر آتا ہے کہ تقریباً 70,000 لوگ بلا امتیاز اپنے جرم کو معاف کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قتل ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا تھا اپنے آپ کو قتل کرواؤ، اب تمہاری سزائے موت ہے، توبہ کر لو، توبہ اس شکل میں قبول ہوگی کہ سزائے موت ہے۔ 70,000 لوگوں نے اپنا سر پیش کر دیا، اور اللہ نے پھر ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب، اس طرح تو سارے بنی اسرائیل ہلاک ہو جائیں گے، بقیہ کو معاف کر دے۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا، جو قتل ہو گئے تھے وہ شہید ہو گئے، جو بچ گئے ان کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اب یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی دعا سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، انبیاء کی دعا سے سزا اور جو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیتا ہے اور وہ ختم کر دیتا ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی توبہ تھی، اور ہم امت محمدیہ کے لیے توبہ یہ ہے کہ گناہ ترک کر دیں، حتیٰ کہ امت محمدیہ کے لیے ہمارے لیے تو توبہ یہ ہے کہ زبان سے بھی نہیں کی،
गुनाह किया था, बैठे बैठे मजलिस के अंदर बैठे हुए, लोगों में बैठे हुए, दिल में ख्याल आया कि यार गलतियां करता रहा, ये गुनाह ऐसा नहीं करना, दिल में ख्याल आया, जुबान से भी अदा नहीं किया, तो ये भी तौबा हो गई। इस पर पक्का रहेगा तो तौबा कायम रहेगी। मेरे एक उस्ताद थे, मैंने एक बार उनसे पूछा था कि अल्लाह का वली कैसे बन सकते हैं, तो कहते हैं बेटा अल्लाह का वली बनना तो मुश्किल नहीं है, एक सेकंड में आप अल्लाह के वली बन जाओगे। वो कैसे एक सेकंड में अल्लाह का वली, कैसे? आप अभी तौबा कर लो गुनाहों से, आप अल्लाह के वली हो। फर्क, मकसद सिर्फ ये है। और बाकी ये है कि अगर आप इस तौबा पर मुस्तकिल कायम रहते हो तो आपकी विलायत बढ़ती जाएगी, दोबारा शुरू कर दोगे तो विलायत खत्म हो जाएगी। तो हमारे लिए तो अल्लाह ने इतनी आसानियां रखी हैं, जरा सोचें कि अगर हमारे लिए भी कोई एक आधा हुक्म ऐसा होता कि अगर फलां जुर्म कर लिया तो अब तौबा इसी शक्ल में कबूल होनी है कि कत्ल हो जाओ, सजाए मौत है, तो कहाँ जाते हैं? नमाज कज़ा कर दी है तो अब फिर जो है ना वो सजाए मौत है, फिर कहाँ जाते हैं? हमारे लिए तो अल्लाह ने इतनी आसानियाँ रखी हैं। तो इन आयात से जो है ना वो अपनी थोड़ा सा ज़िंदगी में, ज़िंदगी को कन्वर्ट करने की भी कोशिश करें, थोड़ा सा जो है ना वो टर्न लेने की ज़रूरत है हमें मुसलमान होते हुए। हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा बहुत आसान है, खुला हुआ भी है, सिर्फ अपनी सोच को, जहन को और किरदार को मुसलमान बनाना है। हम जुबान से मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ के मुसलमान हैं, जहन और सोच से हम मुसलमान बस अधे बचते ही हैं। जहन और सोच में हम कभी मुआशरे को ले आते हैं, कभी लोगों को ले आते हैं, लोग क्या कहेंगे, ज़माना जदीद हो गया है, शर्म आती है तो अब मैं ये काम करूँ। तो जहन और सोच और किरदार को मुसलमान कर लें तो हर शख्स ही अल्लाह का वली है। और आज हमने हदीस पाक में पढ़ी है कि हजूर ने फरमाया कि हर मुत्तकी, हर परहेजगार, हर नेक काम करने वाला मेरी आल है। तो क्या हजूर की आल में शामिल होना चाहेंगे? तो दुआ मैं करूँगा कि अल्लाह ताला आपके सदके मुझे भी शामिल कर दे, मुझे भी माफ़ कर दे। इंसान तौबा कर ले और नेकियों की तरफ माइल हो जाए तो हजूर ने फरमाया कि वो मेरी आल है। वो इसी तरह से है, मतलब हजूर उसके साथ इसी तरह से हजूर का ताल्लुक हो जाएगा जैसे वो हजूर की आल में है। कितनी, कितना बड़ा मुकाम है। न जाने आबाओ अजदाद हमारे क्या थे, मुसलमान थे, कहाँ थे, किस नस्लों से आए हैं। इंसान नेकियां कर ले और तौबा कर ले और हजूर की आल में शामिल हो जाए, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है इंसान के लिए। तो ये पूरा किस्सा जो हमने पढ़ा है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कप्तियों का और फिरौनियों का, बनी इसराइल का, उनकी तौबा का वाक़या और उनके गुनाह का वाक़या, इसको आपने, और दुआ करनी है मेरे लिए भी कि मैं भी इसको जो है ना अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें और अल्लाह की तरफ थोड़ा सा जो है ना वो रुजू करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।